السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، چور چمار، لٹیرے، اغوا کار، بدکار، ان کے لیے یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ اگر بغور دیکھیں تو یہ انتہائی مکروہ فعل سر انجام دیتے ہیں، ماؤں کی کوکھ اور باپ کی آغوش اجاڑتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کمسن بچیاں اغوا کر کے انہیں برباد کرنے کا گھناؤنا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ بے چہرہ اور بے کردار لوگ ہیں جو تاحیات والدین کو سسکاتے اور رلاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اغوا کار نیٹ ورک کے کارندوں کا یہاں ذکر ہے، جنہوں نے چوری تو کی پر اب سینہ زوری پر بھی اتر آئے ہیں۔ پہلے فقط یہ والدین کو ڈراتے تھے، اب شیلٹر ہوم میں بھی لینڈ لائن پر فون کر کے دھمکی آمیز احکامات صادر فرما رہے ہیں۔ بچی تو ان کے ہاتھ سے نکل چکی، لہٰذا اب وہ ہاتھ مل رہے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہیں۔ تگ و دو وہ کیا کریں گے؟ وہ تو عدالتوں کو جھانسا دینے اور جھوٹ سنانے میں مصروف ہیں۔ اول تو یہ لوگ بچی کو آنکھ بچا کر لے گئے اور پھر آنن فانن شہر بدر کیا، وہاں لے جا کر اس پر تشدد کیا، ذہنی اذیت سے گزارا، والدین کی کردار کشی کی، اس کے خاندان کو برا بھلا کہا، اس کی کردار کشی کی، پورے پنجاب میں پھراتے دوڑاتے رہے، اس کی نازیبا ویڈیو بنا کر وائرل کرتے رہے، اور اب بچی کے باپ کو واٹس ایپ پر دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ دھمکیاں تو وہ پہلے بھی دیتے تھے، مگر اب اس کی نوعیت اور شدت کچھ اور ہی ہے۔ اب تو ان کی 2 سالہ تیسری بچی کی تصاویر اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اس کے اغوا کا کھلم کھلا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ یہ بچی ان کے دسترس سے نکل کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں نہیں آ گئی، وہ انہی کی زبان بولتی رہی۔ بچی کو نشہ آور ادویات کے زیر اثر رکھا جاتا رہا اور اسی حالت میں اس کا انٹرویو یوٹیوب پر کر کے دنیا کو، سارے زمانے کو سنایا جاتا رہا۔ سب نے دیکھا کہ کس طرح بچی زیر تشدد رہی اور کس طرح نشے کے زیر اثر وہ گری جا رہی تھی۔ اب یہ اغوا کار مگرمچھ بچی کے باپ پر الٹا کیس کرنے کا کہہ رہا ہے، بلکہ شاید اس کی تیاری بھی کر چکا ہے۔ کبھی تو وہ کیس کرنے کا کہتا ہے، کبھی دھمکیاں دیتا ہے اور کبھی شرائط پیش کرتا ہے کہ اب تک جتنے اخراجات ہو چکے ہیں وہ لوٹا دو۔ ہم تینوں بھائی یعنی ظہیر احمد، شبیر اور قدیر احمد اور اس کی ماں پر سے تمام کیس ختم کر کے مقدمات واپس لو، تاکہ ان کی جو وارنٹ گرفتاری منظور ہو چکی ہے بلکہ جاری ہو چکی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور اس سے ملتی جلتی شرائط بچی کے والدین اور ان کے وکیل تو دور کی بات ہے، عوام کو بھی اس طرح کی کوئی شرط منظور نہیں ہے۔ معاہدے تو وہاں کیے جاتے ہیں جہاں کسی کا کوئی کردار ہو، کسی کی کوئی عزت آبرو اور دین و ایمان ہو۔ یہاں تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں کو کرب و اذیت میں مبتلا کرنے والے بچی کو ہر طرح کے تشدد سے گزار کر اب یہ کیا اور کس طرح کی پیشکش کر رہے ہیں؟ اغوا کار خود کو خدا اور دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ کمسن بچی ان کے ورغلانے میں تو آ گئی تھی، تاہم پوری دنیا اس اغوا کار کنبے کے ورغلانے میں یا جھانسے میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ پولیس کے آفس میں بیٹھ کر ان افسران کے موجودگی میں بچی کے باپ کو دھمکی آمیز پیغامات یہ اغوا کار بھیجتا رہا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھ کر تو وہ لڑکیاں اغوا کر رہے تھے، اس بار کراچی میں جو لمبا ہاتھ مارا ہے اور پکڑے گئے ہیں، اور ایسے پکڑے گئے ہیں کہ بیرون ملک اسمگل کرنے کے لیے بچی کا پاسپورٹ، جعلی کاغذات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ انہیں فوری طور پر نکاح کا ڈھونگ رچانا پڑا اور اب یہ کراچی میں بیٹھے
بلکہ مولا جٹوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور یہاں کے پکوان کا مزہ اڑاتے رہتے ہیں، ان پر پیسہ لٹاتے ہیں جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور دنیا ان کی تذلیل کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ان کے بھیجے ہوئے میسیجز بچی کے والد کے واٹس ایپ پر عدالت میں جج نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور پڑھے ہیں۔ مقدمہ دائر کرنے کا کہا ہے کہ مہدی کاظمی نے انہیں دھمکیاں دی اور انہیں جان سے مارنے کے میسیجز کیے ہیں۔ یہ شیلٹر ہوم میں بھی فون کر کے بچی کو شیلٹر ہوم سے باہر نکلنے سے منع کر رہے ہیں، مستقل مغالطات بک رہے ہیں۔ ان کا پکڑا جانا اللہ کا پہلا عذاب تھا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دوسرا قہر بہت جلد نازل ہوگا۔ اس کا انتظار کیجیے، دعا کرتے رہیے کہ ایسے لوگوں کی ناک میں نکیل اللہ ہی ڈالتا ہے، اور بہت جلد دنیا یہ دیکھے گی کہ ان کے ناک میں نکیل ڈالی جا چکی ہے اور یہ بے لگام خرکار پکڑے جا چکے ہیں، بلکہ قید میں ہیں۔ دوستو، یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ بدکار، سیاہکار، اغواکار لوگ ضمانت پر رہا ہیں، اور ضمانت پہ رہا ہونے کے بعد کسی کو دھمکانا یا اس طرح کے کوئی غیر قانونی کام کرنا ضمانت کی منسوخی کا باعث بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہم عدالتوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اس جانب توجہ دیں اور یہ مجرمانہ سرگرمیاں ضمانت پر رہا ہونے کے بعد جو جاری ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوبارہ پابند سلاسل کیا جائے اور انہیں جیل کی ہوا کھلائی جائے۔